إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون معزز حاضرین جمعہ، عزیز اور پیارے بچوں، پردہ نشین مسلم خواتین، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے، اسی خالق کائنات مالک دو جہاں رب العالمین جو میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی قدو کاوشوں اور بہت ساری محنتیں اور قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کا سایہ نصیب فرمایا۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 25 میں نے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین وہ تمام مرد و خواتین جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا فانی میں اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ ایسی جنت کی خوشخبریاں اور بشارتیں دیتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہے ہیں، اور وہاں اللہ رب العالمین پاک باز پاک دامن حورین کو اللہ رب العالمین کی زوجیت میں دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ محترم بھائیو، جہاں ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں، لانا بھی چاہیے، تو ایسے ہی بندے مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جنت اور جہنم پر بھی ایمان لائے۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں گناہ کرتے وقت میں یہ سوچے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لے آئے
کہ یہ معصیات گناہوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دے گا۔ اور اعمال صالحہ کے اندر آدمی آگے بڑھے، اتنا زیادہ آگے بڑھے، اتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ سوچ سمجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو جنت دے گا۔ میرے بھائیو، جنت حق ہے، آگ بھی حق ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت رکھا ہے، اور جو لوگ دنیا میں برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، آخرت اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت فانی ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام فانی ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینتیں یہ بھی فانی ہیں، یہ دنیا کی ہر نعمت، یہ مال و دولت، یہ رنگینیاں، یہ عزتیں، یہ خوشیاں، یہ تمام کے تمام اس دنیا میں ایک دن ختم ہونے والے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت، دنیا کے کوئی بھی چیز دائمی اور ابدی نہیں ہے۔ نہ دنیا کی زندگی دائمی ہے، نہ دنیا کی جوانی دائمی ہے، نہ دنیا کی کوئی بھی مال و دولت یا کوئی بھی دنیا کی نعمت دائمی اور ابدی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت فانی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی ہر نعمت دائمی اور ابدی ہے۔ آخرت کی خوشیاں ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، آخرت کی جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی راحت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا، یہ دنیا کے فانی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی جو دائمی نعمتیں ہیں اسے ترجیح دینا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے محنتیں کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کوشش کرنا ہے، اس کے لیے کیا محنت کرنا ہے، اس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، یہ تمام کاموں کے بارے میں اللہ رب العالمین واضح طور پر بتا دی۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر صرف ایمان لانا یہ جنت اور آخرت کی کامیابی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنا، تبھی چل کر کے جنت ملے گی، ورنہ نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لا لے تو جنت مل جائے گی۔ ایمان کے بغیر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں، اور اعمال کے بغیر ایمان بھی بے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا تو اعمال صالحہ کا ذکر کیا۔ اس لیے جو بندہ دنیا میں نیک اعمال کرے گا وہ بندے کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ جنت کیا ہے؟ کیسے لوگوں کو جنت ملے گی؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت ساری شرائط ہے۔ جب بندہ یہ تمام شرائط پر عمل کرتا ہے تبھی چل کر کے اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کے لیے جنت نصیب ہوتی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے جن چیزوں کی شرط لگائی گئی ہے ان شروط میں سے سب سے پہلی شرط رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حال میں دنیا میں اللہ سے راضی ہو جانا ہے۔ خوشیوں کے موقع ہیں تب بھی اللہ سے راضی ہو، غم کے موقع ہیں تب بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے ہر موڑ میں، ہر کام میں، ہر جگہ میں، ہر وقت میں اللہ پر راضی ہو جانا، اللہ کے کام سے، اللہ کے فعل سے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لے کر کے آ جانا اور اس پر راضی ہو جانا، یہ اللہ پر ایمان لے آنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کیسے کی جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر ایک آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو وہ بندہ جو میری نافرمانی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میری بات مانتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میرے باتوں پر چلتا ہے، میرے حکموں پر چلتا ہے، میرے منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، اور میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہوں ان کاموں پر چلتا ہے، تو یہ بندہ میری دنیا میں اطاعت کرتا ہے اور یہی بندہ جنت میں جائے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती सहाबी आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं जा आराबियुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या नबी अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन, ए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे एक ऐसे काम की तरफ रहनुमाई कीजिए, आप मुझे एक ऐसा काम बताइए जिस काम को मैं कर लूँ ताकि उसके ज़रिए से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। अब ये सहाबी इनकी बात सुन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, कहा शहादतैन का इकरार करो, दिन में 5 नमाज़ों की पाबंदी करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर दौलत दिया है, माल दिया है, वो माल पर साल गुज़र गया है, उस पर ज़कात वाजिब हो गई है, तो तुम उसे ज़कात अदा करो। और अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो हज भी अदा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी से कहा दिन में 5 नमाज़ों की पाबंदी करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात अदा करो, फिर तुम अल्लाह के राह में काबतुल्लाह के हज के लिए जाओ अगर उसकी ताकत अगर रखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अंदाज में वो सहाबी को ज़िक्र किया, बताया। अब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुन करके वहाँ से निकल करके जा रहे हैं। जाते जाते वो सहाबी अल्फाज कहते हुए जा रहे हैं, जाते जाते वो सहाबी ये अल्फाज को दोहराते हुए जा रहे हैं, ये अल्फाज को कहते हुए जा रहे हैं, ये बोलते हुए जा रहे हैं, कसम खुदा की मैं जितनी बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उन बातों से ना ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। कोई भी अमल के काबिल कबूल होने के लिए शर्त रखी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया है वैसा ही करना है और जितना किया है उतना ही करना है। ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल है। फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ बुज़ुर्गों ने कहा, फ़लाँ इमामों ने कहा, ये कह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बढ़ करके अगर कोई करना चाहता है तो वह अमल दुनिया के अंदर मरदूद है और वह अमल काबिल कबूल नहीं है और वह बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। जब ये सहाबी ये बातें कहते हुए जा रहे थे, कसम खुदा की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने का मुझे हुक्म दिया है उन कामों को मैं उतना ही करूँगा जितना अल्लाह के नबी ने करने का हुक्म दिया। जब वो देहाती वो सहाबी जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जो सहाबा इकराम थे वो सहाबा इकराम से कहे, ऐ सहाबा अगर तुम में से कोई जन्नती आदमी को देखना चाहता है तो ये जन्नती आदमी को देखना चाहता है तो ये सहाबी को देखो। अगर ये सहाबी जैसा वादा करते हुए जा रहा है, जैसा ये सहाबी कहते हुए जा रहा है कि मैं इससे ज़्यादा ना करूँगा ना इसमें कम करूँगा, अगर ये इसकी पूरी ज़िंदगी भर अगर अमल पैरा रहेगा तो ये सहाबी जन्नती सहाबी है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा से अगर तुम में से कोई जन्नती सहाबी को देखना चाहते हो, जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो इस आदमी को देखो, ये जन्नती है। अब ये सहाबी को दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी इस बुनियाद पर दी गई, दुखुल जन्नत की खुशखबरी उनको इस बात पर सुनाई गई कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में लगे रहे। इताअत करने का उन्होंने आज़म कर लिया, इताअत करने का उन्होंने इरादा करके वहाँ से निकला, तो इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत की खुशखबरी बता दी। मेरे भाइयों, जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक अजीम नेमत है। जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से दुनिया वालों के लिए, अल्लाह के वो फरमा बरदार बंदों के लिए जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी अगर गुजारते हैं तो इन लोगों के लिए जन्नत की बहुत बड़ी खुशखबरी है। जन्नत कैसी है, जन्नत की नेमतें कैसे हैं, जन्नत में क्या क्या मिलेंगे, आदमी कैसे ऐश व आराम करेगा जन्नत में, इसके मुताल्लिक़ बुखारी और मुस्लिम ये दोनों के हवाले से एक हदीस मैं आपके पास वो हदीस रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं आखिर मन यदखुलु अल जन्नह, क़यामत के दिन सबसे आखिर में सबसे कम अमाल करके जो बंदा जन्नत में जाएगा उसका मैं आपको वाक़या बताता हूँ, सुनो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आखिर मन यदखुलु अल जन्नह, क़यामत के दिन सबसे आखिर में
جو بندہ جہنم کی آگ سے نکل کر کے جنت میں جائے گا وہ بندے کی حالت کو ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبو مرہ و یقود مرہ، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نکلے گا، چھٹکارا پا کر کے نکلے گا، وہ کبھی گرتا ہوا رہے گا، کبھی کھڑے ہو کر کے چلے گا، کبھی دوڑتا ہوا جائے گا، کبھی گر جائے گا، ایسی حالت میں کہ اسے آگ جہنم کی لپٹی ہوئی ہوگی، جہنم کی آگ اسے لپٹی ہوئی ہوگی۔ ایسی حالت میں جہنم سے وہ بندہ نکلے گا، دوڑتے ہوئے نکل کر کے آگے بڑھ کر کے جائے گا۔ وہ جانے کی حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کبھی وہ سیدھے چلے گا کبھی گرے گا، کبھی سیدھے چلے گا کبھی گرے گا، یہ حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس حال میں وہ بندہ آگے گزر جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے وادی کو کراس کر کے آگے چلے جائے گا، جہنم سے پار ہو کر باہر آ جائے گا، جہنم سے پار ہو کر کے باہر آ کر کے پھر وہ بندہ جہنم کی طرف مڑ جائے گا، جہنم کی طرف دیکھے گا تو پھر جہنم سے کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی، تبارک الذی نجانی منکی، اے جہنم کی آگ بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، تمام شکر اور احسان ہے اس رب العالمین کے جس اللہ نے مجھے تجھ جیسے آگ سے مجھے نکال کر کے نجات دلا دیا۔ پھر وہ بندہ جہنم کے کنارے آ جائے گا، جہنم کو دیکھے گا، دیکھ کر کے جہنم سے مخاطب ہو کر کے کہے گا ہائے افسوس کیسا عذاب ہے، ہائے افسوس کیسا خطرناک عذاب ہے، ہائے افسوس یہ کیسا جلانے والی آگ ہے، ہائے افسوس یہ کیسا عذاب ہے اللہ کے جانب سے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اے آگ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے تجھ سے بچا لیا ہے۔ تو جہنم کے کنارے میں آ جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اسے آزمانے کے لیے جہنم سے کنارے پر تھوڑی دور میں اللہ تعالیٰ ایک درخت کو نکالے گا، ایک درخت پیدا ہوگا، ایک درخت نمودار ہوگا، وہ درخت بڑا ہرا بھرا رہے گا، اس کے پھل بڑے مزیدار رہیں گے، وہاں سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے رہیں گے۔ یہ درخت کو بندہ دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا پروردگارا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری مہربانی مجھ پر فرما، اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نجات دلا دیا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا تو مجھے وہ درخت کے نیچے لے کر کے چلے جا، وہ درخت کے سایہ مجھے نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی آگ میں جل جل کر کے تھک چکا ہوں، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو میرے اوپر کرم فرما، اے اللہ تو میرے اوپر مہربانی عطا فرما۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے وہ درخت کے سائے میں لے کر کے چلے جا تاکہ میں وہ درخت کے سائے میں جاؤں، وہ درخت کا سایہ حاصل کروں، وہاں سے ٹھنڈا پانی پی کر کے میں راحت پالوں۔ اب یہ بندے کی التجا ایسے گڑ گڑائے گا، ایسا مجبور ہو کر کے اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ کو اس پر رحم آئے گا، اللہ کو اس پر کرم آئے گا، پروردگار اس سے کہے گا اے آدم کے بیٹے تیری یہ خواہش کو میں پوری کر دیتا ہوں، تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے یہاں سے وہ درخت کے سائے میں لے کر کے جاتا ہوں، لیکن یاد رکھ وہ درخت کے سائے میں جانے کے بعد دوبارہ کوئی درخواست نہیں کرنا، دوبارہ کوئی خواہش نہیں کرنا، دوبارہ کوئی منت نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ تو بندہ اللہ سے کہے گا پروردگارا میں تیرے سے کیسا وعدہ خلافی کروں گا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تو پہلے مجھے جہنم کے ایک کنارے سے نکال اور وہ درخت کے سائے میں لے کر کے چلے جا۔ تو پھر اللہ رب العالمین اسے وہ درخت کے سائے میں لے کر کے جائے گا، پھر یہ بندہ وہ درخت کے سائے میں جائے گا، وہ درخت کے سائے میں رہے گا، سائے سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے پھل کھائے گا، اس کے نیچے ٹھنڈا پانی پیے گا، مزے سے زندگی گزارنا رہے گا، بڑے مزے میں رہے گا، عیش و آرام میں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر وہ درخت سے تھوڑی دور میں ایک اور درخت اللہ تعالیٰ نکالے گا، وہ درخت یہ درخت سے بھی بڑا رہے گا، اس کے پھل اس سے بھی اچھے رہیں گے، اس سے بھی مزے رہے گا، اس سے بھی زیادہ ہرا بھرا رہے گا، اس سے بھی زیادہ سایہ دار رہے گا۔ بندہ جب وہ درخت کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ یہ درخت کا سایہ اتنا بڑا مزہ ہے، اگر وہ درخت کے نیچے چلے جائے تو کتنا مزہ ہوگا، کیسا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے دل میں خواہش ہوگی، ارادہ ہوگا، پھر وہ تمنا کرے گا، التجا کرے گا، پھر رب سے کہے گا پروردگارا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو مجھے یہ درخت کے نیچے نہیں بلکہ وہ درخت کے نیچے پہنچا دے، اس کا سایہ اس سے بھی بڑا مزہ دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
اے آدم کی اولاد، تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا زیادہ درخواست نہیں کروں گا، منتیں نہیں مانوں گا، زیادہ ڈیمانڈ نہیں کروں گا، میں نے تیری خواہش کو پوری کر دیا، اب پھر تو اس سے بڑی نعمت دیکھا تو پھر بھی تو اپنے وعدہ خلافی میں آ گیا، پھر کیسی تو مجھ سے درخواست کرتا ہے؟ تو پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیری مہربانیاں میرے اوپر ہیں، اے اللہ یہاں پر میں نے وعدہ کیا، تو نے یہاں پر پہنچایا، اس کے سایہ میں نے لیا، اس کا پھل میں نے کھایا، اس کی نعمتوں کا میں نے فائدہ اٹھایا، لیکن وہاں اس سے ذرا زیادہ مزہ مجھے دکھ رہا ہے، اللہ میں تجھ سے خواہش کرتا ہوں تو مجھے وہ درخت کے پاس پہنچا دے، اس کے بعد میں کیا بھی درخت نہیں کروں گا، اس کے بعد میں کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا۔ یہ بندہ اللہ سے التجا کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی مہربانیوں والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا خیر چل اب تیری یہ شرط کو میں پوری کر دیتا ہوں، تجھے یہ درخت سے ہٹا کر کے وہ درخت کے پاس لے کر کے جاتا ہوں، وہاں جانے کے بعد پھر وعدہ خلافی نہیں کرنا، پھر دوبارہ درخواست نہیں کرنا، پھر ڈیمانڈ نہیں کرنا، تو بندہ کرے گا توبہ توبہ اللہ میں کیسا تیرے سے وعدہ خلافی، ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دوسرے درخت کے پاس اس بندے کو لے کر کے جائے گا، وہ بندہ وہ دوسرے درخت کے پاس جائے گا، اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے پھل مزیدار سے کھائے گا، وہاں کے ٹھنڈے پانی کے چشموں سے پانی پیے گا، پھر اسے اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر جنت کے دروازے پر، جنت کے متصل، جنت کے قریب، جنت کے دروازے پر ایک اور درخت نکالے گا پروردگار اسے، وہ درخت اس سے بھی بڑا مزیدار اسے دیکھے گا، جب وہ درخت کو دیکھے گا تو اسے پھر بھی خواہش آئے گی، وہ درخت سے یہ اچھا رہا، اب اس سے وہ بڑا اچھا دکھ رہا ہے، شاید میں وہاں چلے جاؤں تو اور بھی مزے میں آ سکتا ہوں، تو رب العالمین سے پھر بھی کہے گا اللہ میں تجھ سے یہ ایک درخواست کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے یہاں سے نکال وہاں تک لے کر کے چلے جا، تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے ذرا تو شرم کر، ابھی 2 منٹ پہلے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ یہ درخت کے پاس پہنچا دے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، اب میں تجھے وہاں سے یہاں لایا، پھر وعدہ خلافی کیا، پھر یہاں سے یہاں لایا، اب پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، اب اس کے بعد یہاں سے وہاں جب لے کر جاؤں گا تو وہاں جانے کے بعد پھر بھی تو وعدہ خلافی کرے گا، تو بندہ کہے گا پروردگارہ توبہ توبہ یہ آخری چانس ہے، اب اس سے بڑھ کر کے نہیں، مجھے یہاں تک تو پہنچا تھا، بس اس کے بعد میں درخواست اسے نہیں کروں گا۔ تو پھر رب العالمین اسے کہے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا نا، یہ آخری خواہش ہے نا، یہ آخری چانس ہے نا، تو بندہ کہے گا جو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا، تو پھر بندہ کہے گا اللہ ہاں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، یہ آخری چانس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے درخت سے دوسرے درخت کے پاس لے کر گیا، دوسرے درخت سے نکال کر کے جنت کے قریب میں جو درخت ہے وہ درخت کے پاس پہنچائے گا، یہ وہاں جائے گا، وہ درخت کا سایہ لے گا، اس کے پھل کھائے گا، مزے میں رہے گا، تو وہاں اسے جنت کے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں گے، وہ درخت کے نیچے جنت کے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں گے کہ وہ خوشیوں میں رہیں گے، مزے میں رہیں گے، جب یہ آوازیں سنائی دیں گے تو وہ بندہ بعض روایت کے حوالے سے جنت میں جھانک کر کے دیکھے گا، تو جنتی بڑے مزے میں رہیں گے، بڑے عیش و آرام میں رہیں گے، سب مزے کی زندگی گزارتے رہیں گے، ایسی حال میں پھر بھی وہ بندہ کہے گا پروردگارہ یہ ایک چانس میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو وہاں سے یہاں لایا، یہاں سے دوسرے درخت کے پاس لایا، دوسرے سے تیسرے جنت کے قریب لے کر کے آ گیا ہے، اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھے بڑا فلاٹ نہیں چاہیے جنت کے اندر، بس یہ قدم رکھنے کی اتنی جگہ مجھے جنت میں دے دے، بس پھر میں وہاں پر خوش ہو کر کے رہ جاؤں گا، اس کے علاوہ تجھ سے میں کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے بندے سے کہے گا، خیر دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میرے فضل سے میرے مہربانیوں سے تو پھر جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے ایسا لگے گا، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ جنت ساری کی ساری کھچا کھچ بھری ہوئی رہے گی، جنت میں کہیں بھی ایک قدم رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہے گا، اتنی جنت بھری ہوئی اس بندے کو نظر آئے گی۔ اب یہ بندہ سوچے گا کہ کہیں بھی جنت میں جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن جنت میں کہیں بھی جگہ مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ بندہ پھر واپس پلٹ کر کے آئے گا، رب سے کہے گا پروردگارا کہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو نے مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن جنت کے اندر قدم رکھے تو جگہ نہیں ہے، تو پھر میں کیسے جاؤں گا، کیسے داخل ہو جاؤں گا؟ تو اس کی یہ بات سن کر کے رب العالمین مسکرائے گا اور اس بندے سے کہے گا اے بندے تجھے جنت میں کتنی جگہ چاہیے؟ 1 محل چاہیے، 2 محل چاہیے، 1 زمین اتنی جگہ چاہیے، یا 1 زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ ہے اتنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ زمین اور آسمان کے درمیان، دنیا
دنیا کے کسی بادشاہ کو اتنی سلطنت نہیں تھی، اتنی زمین و جائیداد نہیں تھی، اتنی زمین اور جائیداد میں تجھے دے دیتا ہوں جنت میں، تو جنت میں داخل ہو جا۔ پھر اللہ کہا مثلہا لک مثلہا لک مثلہا لک مثلہا، 5 مرتبہ رب العالمین نے کہا اے بندے یاد رکھ، جب تو جنت میں داخل ہو جائے گا تو میرے فضل و کرم سے تجھے جنت میں اتنی جگہ ملے گی، جتنی زمین اور آسمان کے درمیان میں جگہ خالی ہے اس سے زیادہ، 5 دگنی زیادہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا اس سے 10 گنا جگہ تجھے جنت میں دوں گا۔ تو پھر یہ بندہ خوش ہو کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا، پھر یہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، جنت کی نعمتوں سے مزے اٹھائے گا، اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے۔ وہ بندہ جیسے جیسے درخواستیں کرتے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے نعمتیں دیتے جائے گا، ہر نعمت سے اسے نوازتے ہوئے جائے گا، یہاں تک کہ بندہ درخواستیں کرتے 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 تھک جائے گا، لیکن رب العالمین اپنے انعامات سے نوازنے سے نہیں تھکے گا۔ جب بندہ تھک جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین آخرکار پھر بندے سے کہے گا اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی کچھ تمنا ہے، اور بھی کچھ خواہش ہے، اور بھی کچھ ارادہ ہے آپ کا؟ تو بندہ کہے گا رب العالمین نہیں، ساری نعمتیں تیرے مجھے مل گئے ہیں، بس اب اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اے بندے کیا تجھے یہ نہیں چاہیے؟ بندہ کہے گا اللہ وہ بھی چاہیے۔ پھر اللہ کہے گا یہ نہیں چاہیے، پھر کہے گا اللہ مجھے وہ بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یاد دلائے گا یہ نہیں چاہیے تجھے، تو بندہ کہے گا چاہیے، پھر یہ نہیں چاہیے، پھر یہ چاہیے، تو بندہ درخواستیں کرتے ہوئے جائے گا، اللہ رب العالمین اسے نعمتوں پر نعمتیں دیتے جائے گا، نوازتے ہوئے جائے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، سب سے دنیا میں کم اعمال کر کے سب سے آخر میں جنت میں جو بندہ جائے گا، وہ جنت میں داخل ہونے والے بندے کی نعمتوں کا یہ صلہ ہے۔ وہ بندے کی نعمتیں ایسے ہیں، اس کے عیش و آرام ایسے ہیں، اس کے انعامات ایسے ہیں، اللہ اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر بہترین اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے سب سے پہلے جو بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کیسے نعمتوں سے نوازے گا۔ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو روایت کیا تو آخری مرتبے میں جب بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے تو بندے کی باتوں کو سن کر کے اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، اس کے مسکرانے کی بات بتا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکرایا اور صحابہ سے کہا اے صحابہ کیا تم مجھے نہیں پوچھتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندے کی درخواست اور عاجزی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ مسکرایا، اسی لیے میں نے بھی مسکرایا ہوا ہے۔ بتانا میرا مقصد ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ دنیا مصیبتوں کا سنگم ہے، یہ دنیا آفتوں کا سنگم ہے، یہ دنیا ہمیشہ رنج و غم دیتی ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی نعمت دائمی اور ابدی نعمت نہیں ہے۔ ابدی اور دائمی نعمت صرف جنت کی نعمتیں ہیں۔ آج اسے عزم کر لو، آج اسے ارادہ کر لو، آج اسے یہ وعدہ اللہ رب العالمین سے کر لو اے پروردگارہ آج سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تیری نافرمانیوں میں زندگی نہیں گزاروں گا، ہر کام ہر حکم تیری فرما برداری کے مطابق میں دنیا میں زندگی گزاروں گا۔ اللہ سے وعدہ کر لو اور یہ عزم کر لو، دنیا کو چھوڑو آخرت کو مانگو۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو بندہ مجھ سے آخرت مانگتا ہے اسے میں آخرت بھی دیتا ہوں اور دنیا بھی دیتا ہوں، اور جو بندہ صرف مجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے میں دنیاوی زندگی کا مختصر سا حصہ دے دیتا ہوں، وہ بھی مکمل حصہ دینے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر حال میں اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جس حال میں بھی رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، گھر میں رہے تب بھی اللہ سے ڈرے، بازار میں رہے جب بھی اللہ سے ڈرو، تنہا ہیں جب بھی اللہ سے ڈرو، جماعت میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈرو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اللہ سے ڈرو، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرو، دن کے اجالے میں اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور قدم پھونک پھونک کر کے دنیا میں زندگی گزارو۔ ہماری زندگی کا ہر ایک عمل، ہماری زندگی کا ہر ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو بس یہی کافی ہے۔ دنیاوی زندگی میں دنیاوی رنگینیوں میں پڑھ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہرگز زندگی نہ گزارو۔ جیسے نیکیاں کرنے والوں کے لیے جنت حق ہے تو ایسے ہی برائیاں کرنے والوں کے لیے جہنم بھی حق ہے۔ دنیا میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ طلب کرو۔ جو بندہ اللہ سے دنیا میں جنت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے، جو بندہ دنیا میں جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات اور پناہ دلاتا ہے۔ تو لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے
کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھے، گناہوں میں پیچھے ہٹ جائے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی عیش و آرام سے رکھے گا، دنیاوی زندگی میں بھی خوشیاں عطا کرے گا، اور آخرت کے خوشیاں تو ہمیشہ ملنے ہی والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ونکم ونفعنا وإیاکم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔